بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کے بعد خدا کی وہ انوکھی تسبیح جو پڑھنے والے کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیتی ہے، وہی پڑھتا ہے جسے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے محترم عزیزو، تہجد کا مبارک وقت وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے انتہائی محبوب بندے اپنے نرم اور گرم بستروں کو چھوڑ کر اپنے پروردگار کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ خاص لمحے ہیں جب پوری دنیا گہری نیند سو رہی ہوتی ہے، مگر اللہ کے برگزیدہ اور مقرب بندے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رو رو کر آہ وزاری کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ نورانی گھڑیاں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر سے اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی اپنی مغفرت طلب کرنے والا جسے میں معاف کر دوں، ہے کوئی اپنی حاجت پیش کرنے والا جس کی دعا میں پوری کر دوں۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت کائنات پر ایسے نازل ہو رہی ہوتی ہے جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش برستی ہے۔ محترم عزیزو، تہجد وہ عظیم نماز ہے جو سچے اور پکے ایمان والوں کی اصل پہچان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ راتوں کو اپنے پہلو بستروں سے جدا کرتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بس کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا خوشیاں اور انعامات چھپا کر رکھے گئے ہیں، ان اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ یہ آیت ہمیں اس حقیقت سے مکمل طور پر آگاہ کرتی ہے کہ ایک تہجد گزار بندے کا مقام اللہ کے ہاں کتنا بلند ہے، اور اس کے بدلے اللہ نے اس کے لیے وہ لازوال نعمتیں تیار رکھی ہے جو دنیا کی کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا گمان گزرا۔ جو لوگ اس وقت اٹھ کر اپنے رب کے حضور روتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں، وہ لوگ دنیا کے تمام دکھوں اور غموں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ان کے دلوں کو ایک انوکھا اور سچا سکون عطا ہوتا ہے، ان کی زندگیوں میں اللہ کا نور چھا جاتا ہے، معاشرے میں ان کی عزت و تکریم بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو خاص روشن کر دیتا ہے اور ان کے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کو تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا شیوا اور طریقہ ہے۔ یہ اللہ کے قریب کرنے والی نماز ہے، گناہوں سے روکنے والی ہے، پچھلے گناہوں کو مٹانے والی ہے، اور جسم سے ہر قسم کی بیماری کو دور کرنے والی ہے۔ محترم عزیز، و سوچنے کی بات ہے کہ یہ نماز جو فرض بھی نہیں ہے، مگر اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ اسے پڑھنے والے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دنیا میں اپنی پریشانیوں سے نکلنا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں دلی سکون چاہتا ہے، اپنی اولاد کو نیک اور صالح دیکھنا چاہتا ہے، تو تہجد کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے، کیونکہ یہ وہ پوشیدہ خزانہ ہے جو سب کے نصیب میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے کرم سے چن لیتا ہے، اور پھر وہ بندہ اس کے در کا خاص مہمان بن جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہر طرف بے سکونی کا شکار ہے، ان کے گھروں میں برکت نہیں ہے، ان کے کاروبار میں بے چینی ہے، ان کے رشتوں میں تلخیاں ہے، ان کے دلوں پر پریشانیوں کے سیاہ بادل چھائے رہتے ہیں۔ حالانکہ اس کا علاج بہت قریب ہے، مگر لوگ اپنی غفلت کی وجہ سے اس لازوال دولت سے محروم ہے۔ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں وہ خود گواہی دیتے ہیں کہ تہجد کے بعد دل ایسا روشن ہو جاتا ہے کہ دن بھر کوئی پریشانی ان کے قریب نہیں آتی، ان کی زبان پر دعائیں ہوتی ہے، اور اللہ ان دعاؤں کو فوری قبولیت عطا کرتا ہے۔ محترم عزیزو، اگر آپ غور کریں تو یہی تہجد و راز ہے جس نے اولیاء کرام کو اتنا بلند مقام و مرتبہ عطا کیا۔ یہی وہ عمل ہے جس کی برکت سے ان کی دعائیں زمین سے آسمان تک پہنچتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی باتیں مقبول ہو جاتی تھی، لوگ ان سے دلی محبت کرتے تھے، ان کی دعاؤں سے بیمار شفا پاتے تھے، اور ان کے وسیلے سے لوگوں کی بڑی بڑی حاجات پوری ہو جاتی تھی۔ اصل راز تہجد ہی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہر رات جب آخری تہائی رات باقی رہتی ہے تو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دوں، کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو معاف کروں۔ سوچو، اگر اللہ خود اپنے بندوں کو بلا رہا ہے تو پھر ہم کتنے محروم ہیں جو اس بلاوے پر لبیک نہیں کہتے۔ جو بندہ تہجد پڑھتا ہے اس کے چہرے پر اللہ کا نور جھلکتا ہے، اس کے دل کو برکت عطا کرتا ہے، اس کے رزق میں وسعت عطا کرتا ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ رزق صبح سویرے تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو بندہ تہجد پڑھ کر اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، اس کا نصیب اللہ خوبصورت بنا دیتا ہے اور اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ محترم عزیزو، یہ وقت وہی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو براہ راست سن رہا ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی آواز نہیں ہوتی، دل سکون میں ہوتا ہے، ماحول پرسکون ہوتا ہے، اور جب ایسے لمحے میں بندہ اپنے خالق کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹتے۔ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اللہ ان کو بلند مقام عطا فرماتا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور ان کے نصیب کو سنوار دیتا ہے۔ یہ سب کچھ صرف انہی کے لیے ہیں جو اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو توڑتے ہیں اور رب کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایسے بندے اللہ کے خاص دوست بن جاتے ہیں اور اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم۔ اور یہ آیت اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ کے مقرب بندے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جو لوگ تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور جھکتے ہیں اور تہجد کے نوافل ادا کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نشانیاں ان کی حقیقت کو اجاگر کرتی ہے اور یہ وہ خوشبو ہے جو اللہ کے دوستوں سے محسوس کی جاتی ہے۔ ان کے چہرے اور ان کے عمل ان نشانیوں کی گواہی دیتے ہیں۔ محترم عزیزو، ان نشانیوں کو پہچان کر ہم اپنی زندگیوں کو بھی ان سے سنوار سکتے ہیں اور ان پر چل کر اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جو بندہ تہجد پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کے دل میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ وہ کبھی غرور نہیں کرتا، اپنی کسی نیکی پر فخر نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکا رہتا ہے اور اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے، ان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، ان کی زبان پر دعا اور ذکر ہوتا ہے اور اس کے دل میں اپنے رب کی محبت جاگی ہوتی ہے۔ یہی وہ عاجزی ہے ان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب وہی ہوتے ہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، اللہ اس کو بلندی عطا کر دیتا ہے، اور جس نے تکبر کیا، اللہ اس کو گرا دیتا ہے۔ تو یہ تہجد گزار بندے کی پہلی نشانی ہے کہ اس کے اندر غرور باقی نہیں رہتا، بلکہ عاجزی اور اللہ کی محبت بھر جاتی ہے۔ محترم عزیزو، دوسری نشانی ہے کہ جو بندہ تہجد پڑھتا ہے، اس کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی بڑھ جاتی ہے۔ وہ اپنے رب کے سامنے صرف اپنی دعا نہیں کرتا، بلکہ اپنے عزیزوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ وہ اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس کے رات کے آنسو صرف اپنے دکھ کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ امت کی بھلائی کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے بندے کی دعاؤں میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ کریم ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اللہ ان کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا، بلکہ ان کی دعا کے ساتھ ساتھ ان کے قریب والوں کو بھی اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ قرآن میں ہے، اور وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ نہ رکھ، بے شک تو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ آیت اس بات کو بیان کرتی ہے کہ سچے بندے دوسروں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، اور یہی دوسروں کے لیے دعا کرنا تہجد گزار کی ایک بڑی نشانی ہے۔ محترم عزیز و غور کیجئے تو یہ دونوں نشانیاں بتاتی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کو سب سے پہلے اپنے دل کو صاف رکھنا پڑتا ہے، غرور کو مٹانا پڑتا ہے اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تہجد کی برکت ہے کہ بندے کے اندر یہ دونوں خوبیاں ظاہر ہوتی ہے اور انہی خوبیوں پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہی نشانیاں اللہ کے محبوب بندوں کو عام انسانوں سے ممتاز کرتی ہے اور انہیں دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی عطا ہوتی ہے۔ جو بندے تہجد میں اٹھ کر اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر کچھ ایسی صفات ظاہر ہو جاتی ہے جو ان کو عام انسانوں سے جدا کر دیتی ہے۔ ان کی راتیں اللہ کے ذکر سے آباد ہو جاتی ہے اور ان کی دعاؤں سے زمین اور آسمان روشن ہو جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی بڑھتی ہے اور ان کے اعمال میں اخلاص بڑھ جاتا ہے۔ محترم عزیزو، یہ نشانیاں اللہ کی رضا کی دلیل ہے، اور جو بندہ ان نشانیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی بلند مقام درجے حاصل کرتا ہے۔ تیسری نشانی ہے تہجد گزار بندے کی
کہ اس کی زبان سچائی اور صدق دل سے بھر جاتی ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی فریب نہیں کرتا، وہ کاروبار میں ایمانداری اختیار کرتا ہے، وہ بات کے سچے ہوتے ہیں اور اپنے عمل میں اخلاص رکھتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سچائی سب سے بڑی نیکی ہے اور جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ بس یہ تہجد گزار کی نشانی ہے کہ وہ اپنی زبان کو ہمیشہ سچ پر قائم رکھتا ہے اور اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا۔ یہی صدق اس کی دعاؤں کو قبولیت عطا کرتا ہے اور اس کے اعمال کو روشنی عطا کرتا ہے۔ محترم عزیز، و چوتھی نشانی ہے کہ جو بندہ تہجد پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے دل میں قناعت اور شکر گزاری پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ اللہ کے عطا پر راضی رہتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو بھی بڑی سمجھتا ہے، وہ تھوڑے پر بھی خوش رہتا ہے، وہ کبھی ناشکری نہیں کرتا بلکہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہی شکر گزاری اس کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بھی سخت ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ شکر گزار بندے کو اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ عطا کرتا ہے، اور یہی کیفیت تہجد گزار بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ساری رات رو رو کر بھی شکر ہی ادا کرتا ہے اور دن کے وقت میں بھی نعمتوں کو یاد کر کے اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی میں سکون اور خوشی رہتی ہے، ان کے گھروں میں رحمت برستی ہے اور ان کے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ محترم عزیز، غور کرے تو یہ دونوں نشانیاں تہجد گزار بندے کی عظمت کو مزید اجاگر کرتی ہے۔ ایک طرف وہ سچائی پر قائم رہتا ہے، دوسری طرف وہ قناعت اور شکر گزاری اختیار کرتا ہے۔ یہی دونوں خوبیاں انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ سچے بندے کو پسند کرتا ہے اور شکر گزار بندے پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو بندہ رات کو اپنے رب کے سامنے جھک کر سچائی اور شکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہی بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔ محترم عزیزو، یہ نشانیاں صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ہمیں اپنی زبان کو سچ پر قائم رکھنا ہوگا اور اپنے دل کو شکر گزاری سے بھرنا ہوگا۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ کے مقرب بندوں میں شامل کر دیتا ہے، اور یہی وہ روشنی ہے جو تہجد گزار بندوں کے چہروں پر جھلکتی ہے۔ تہجد گزار بندے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں نور بھرا ہوتا ہے، ان کے چہروں پر وقار ہوتا ہے، ان کے اعمال میں اخلاص جھلکتا ہے اور ان کی زندگیوں میں سکون اور برکت اترتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے راتوں کو اللہ کی یاد سے منور کرتے ہیں اور اپنے دن کو اللہ کی نعمتوں کے شکر میں گزارتے ہیں۔ ان کی پہچان ان کے ظاہر سے بھی کی جا سکتی ہے اور ان کے باطن سے بھی، کیونکہ اللہ کی رضا جب کسی پر آتی ہے تو وہ نشانیاں واضح ہو جاتی ہے۔ محترم عزیزو، اگلی نشانی یہ ہے کہ جو بندہ تہجد کا عادی ہو جاتا ہے اس کے اندر صبر اور برداشت کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہیں کرتا، وہ مصیبتوں کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھتا ہے اور ان پر صبر کرتا ہے اور اپنے رب کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے اور شکوہ زبان پر نہیں لاتا۔ یہی صبر اس کی کامیابی کا راز بنتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ یہ آیات بتاتی ہے کہ صبر کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں، اور یہی صفت تہجد گزار بندے کے دل میں پختہ ہو جاتی ہے۔ محترم عزیزو، اگلی نشانی یہ ہے کہ تہجد پڑھنے والا بندہ ہمیشہ اللہ پر توکل کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس کے دل سے دنیا کی حرص ختم ہو جاتی ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا، وہ کسی غیر کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوتا۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ سب کچھ دینے والا صرف اللہ ہے، اس کا دل صرف اپنے رب پر یقین رکھتا ہے اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہی توکل اس کو دوسروں سے الگ بنا دیتا ہے اور اللہ ایسے بندے کے لیے راستے کھول دیتا ہے
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ توکل کرنے والے کو اللہ اپنی مدد اور نصرت عطا کرتا ہے اور اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ یہی توکل تہجد گزار بندے کی نشانی ہے۔ محترم عزیزو، غور کیجئے کہ یہ دو نشانیاں یعنی صبر اور توکل انسان کے اندر ایسی طاقت پیدا کر دیتی ہے کہ وہ ہر حال میں مطمئن رہتا ہے، اس کا دل اللہ کے ذکر سے آباد رہتا ہے، اس کی زندگی میں سکون اتر آتا ہے۔ جب بندہ تہجد گزار ہو کر صبر کو اپناتا ہے اور توکل کو مضبوط کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو عام انسانوں کے گمان میں بھی نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ تہجد گزار بندے کو دنیا میں بھی عزت دیتی ہے اور آخرت میں بھی وہ بلند درجہ پاتا ہے۔ محترم عزیزو، اب ہم جانتے ہیں اس انوکھی تسبیح کے بارے میں جسے صرف وہی لوگ پڑھتے ہیں جن کو اللہ چن لیتا ہے۔ یہ انسان کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ تو آپ جیسے ہی تہجد کے نوافل ادا کر لے، چاہے آپ نے 2 رکعت پڑھی ہو 4 یا 6، تو اس کے بعد آپ نے وہی مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور کیونکہ اس وقت مکمل تنہائی ہوتی ہے تو آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور مکمل دھیان کے ساتھ سب سے پہلے خشوع کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ محترم عزیز، و درود شریف انسان کی زندگی کی مشکلات کو آسان کرتا ہے، دل کے زنگ کو دور کرتا ہے اور قبر کی وحشت کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ یہ دنیا میں بھی سکون عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ کریم کے یہ 2 اسماء مبارک پڑھنے ہیں، یا مالک یا قدوس۔ اس کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، یا مالک یا قدوس 1 بار، یا مالک یا قدوس 2 بار۔ اسی طرح آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کے یہ دونوں نام بڑی فضیلت والے ہیں۔ یا مالک پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور انسان کے رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ یا قدوس پڑھنے سے دل کے گناہ دھل جاتے ہیں، نفس کی برائیاں ختم ہوتی ہے اور روح کو پاکیزگی عطا ہوتی ہے۔ یہ ذکر انسان کو گناہوں کی تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ خاص تسبیح پڑھنی ہے جو وہی پڑھتے ہیں جنہیں اللہ چن لیتا ہے، اور وہ تسبیح یہ ہے: سبحان الغفور الرحیم۔ آپ نے اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے انگلیوں پر پڑھے یا تسبیح کے دانوں پر۔ سبحان الغفور الرحیم کے معنی ہے پاک ہے وہ اللہ جو بہت زیادہ بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم عزیزو، یہ تسبیح انسان کے دل کو گناہوں کے بوجھ سے آزاد کر دیتی ہے۔ بندہ جب یہ کلمات دہراتا ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دنیا میں بھی دل کا سکون، رزق کی کشادگی، مشکلات سے نجات، اور آخرت میں بھی اللہ کی مغفرت اور رحمت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے والا گویا 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر اجر حاصل کرتا ہے۔ اس کی برکت سے انسان کے ایمان میں مضبوطی آتی ہے اور دل کی دنیا منور ہو جاتی ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور اسی کے ساتھ یہ عمل مکمل ہوتا ہے۔ محترم عزیزو، اب ہم اس انوکھی تسبیح کی فضیلت جانتے ہیں جو صرف اللہ کے خاص بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی، بلکہ اللہ پاک اپنے منتخب کردہ بندوں کو ہی یہ سعادت عطا فرماتا ہے۔ سبحان الغفور الرحیم ایک ایسی تسبیح ہے جو بندے کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ذکر بندے کی روح کو عرش کے قریب کر دیتا ہے اور اللہ کی رحمت خاص اس پر برسنے لگتی ہے۔ تہجد کے بعد جب تنہائی میں دل خشوع کے ساتھ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو وہ لمحے ایسے ہوتے ہیں جیسے بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہے۔ سبحان الغفور الرحیم کا ورد دل کے زنگ کو صاف کر دیتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے اور دل کو سکون عطا کرتا ہے جو دنیا کی کسی نعمت میں بھی نہیں مل سکتا۔ محترم عزیزو، یہ الفاظ چھوٹے ہیں مگر ان کا اثر بے پناہ ہے۔
دنیا کی زندگی میں بھی برکت عطا ہوتی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی نصیب ہوتی ہے۔ یاد رکھیے یہ تسبیح عام بندے کی زبان پر نہیں آتی، یہ اللہ کے وہ خاص بندے پڑھتے ہیں جنہیں اللہ اپنی محبت میں چن لیتا ہے۔ اس لیے اس ذکر کو معمول بنا لیجئے، تہجد کے بعد اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیے اور یقین رکھے کہ یہ عمل آپ کو بلندیوں کی طرف لے کر جائے گا، آپ کی دعاؤں کو قبولیت کے قریب کر دے گا اور اللہ پاک کی مغفرت اور رحمت کا دروازہ آپ پر کھل جائے گا۔ محترم عزیزو، ہم سب کے دل میں یہ خواہش ہے کہ اللہ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کرے، اس تسبیح کو پڑھنے کی توفیق دے جو زمین سے اٹھا کر بندے کو عرش کے قریب کر دیتی ہے۔ اس لیے اس تسبیح کو معمول بنا لیجئے اور اس پر استقامت اختیار کیجئے، انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں اس کے حیرت انگیز اثرات دیکھیں گے۔ محترم عزیزو، یہ انوکھی تسبیح سبحان الغفور الرحیم جہاں آخرت میں بلندی عطا کرتی ہے، وہاں دنیا میں بھی بے شمار برکتوں کا باعث بنتی ہے۔ جب بندہ تہجد کے بعد اس کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، کاروبار میں ترقی عطا فرماتے ہیں، قرضوں کو آسانی سے ادا کروا دیتے ہیں، اولاد کو فرما بردار اور سعادت مند بنا دیتے ہیں، گھروں میں سکون اور خوشیاں لے آتے ہیں، بندے کی حاجات پوری ہوتی ہے اور دل کی دعائیں قبولیت پاتی ہے۔ یہ کلمات اللہ کی شان مغفرت اور رحمت کو یاد دلاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے تائب ہو کر یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے اپنی محبت اور قرب میں جگہ دے دیتے ہیں۔ اخروی زندگی میں یہ تسبیح اس بندے کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، قبر کو منور کر دیتی ہے اور قیامت کے دن اعمال کے پلڑے کو بھاری کر دیتی ہے۔ محترم عزیزو، اس لیے اس تسبیح کو معمول بنائیے اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے زندہ کیجیے۔ محترم عزیزو، آخر میں ہم سب مل کر اللہ کریم کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی خاص رحمتوں کا سایہ عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گھروں کو سکون عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما اور آخرت میں ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم عزیزو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید روحانی اور قرآنی وظائف آپ تک پہنچتے رہے۔ اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور دیں اور کمنٹ میں اللہ کا ایک خوبصورت نام ضرور لکھیں تاکہ آپ کا دل بھی اس ذکر کی برکت سے روشن ہو جائے۔ یاد رکھیے، ایک اچھا کلمہ کبھی ضائع نہیں جاتا، یہ آپ کے حق میں صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔